بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تفصیل سے بتایا جا چکا ہے کہ چلے کے لیے وہ اشیاء اکٹھی کرنی پڑتی ہیں اور وہ ماحول تشکیل دینا پڑتا ہے جو چلے کی نوعیت سے مطابقت رکھتا ہو۔ اس میں سب سے اہم چیز مناسب وقت کا انتخاب ہے۔ جو عمل اچھائی کے لیے کیا جاتا ہے اس کے لیے سب سے مناسب تہجد یا طلوع آفتاب کا وقت ہوتا ہے۔ تہجد کا وقت اس لیے مخصوص کیا جاتا ہے کہ اس وقت ایک نئے دن کا آغاز ہوتا ہے اور پرانا دن ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ اس وقت ہر شے سے ایک لطیف اور مسحور کن تھرتھراہٹ جنم لے رہی ہوتی ہے، قوت حیات کے فوارے پھوٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ وقت باد نسیم کا بھی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، باد نسیم کے تازہ جھونکے تہجد کے وقت ہی مشام جاں کو معطر کرتے ہیں۔ اس ہوا کے روحانی اثرات بھی ہیں۔ اس وقت فضا میں عجیب قسم کی مقناطیسی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو سانس لیتے وقت انسان کو محسوس ہوتی ہیں۔ اس وقت انسان نہ صرف اپنے جسم کے ٹرانسمیٹر کی لہروں کو پوری قوت کے ساتھ نشر کرنے پر قادر ہوتا ہے، بلکہ اس نئی قسم کی مقناطیسیت کے زیر اثر وہ فضا میں نشر ہونے والی لافانی لہروں کو وصول بھی کر سکتا ہے۔ تہجد کے وقت کو قبولیت دعا کا وقت بھی کہتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ علامہ اقبال روحانی واردات سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ 24 گھنٹوں میں تہجد کا وقت سب سے زیادہ مقناطیسی قوت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت تمام اشیاء مردہ ہو کر نئے سرے سے زندگی حاصل کرتی ہیں۔ چنانچہ ایسا ہر عمل جس کا مقصد نیک ہو اس کے لیے بہترین وقت تہجد کا ہے، یا پھر فجر کی نماز کے بعد کا وقت بھی افضل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاک صاف لباس، اچھی خوشبو، صاف ستھرے کمرے زائد النور یا طلوع آفتاب کو ملا کر ایک ایسی فضا تشکیل پاتی ہے جو نیک مقاصد کے حصول کے لیے بالکل فطری ہے۔ اس وقت سورج بھی بہت طاقتور ہوتا ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے انسان کے اندر کی مثبت قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔